اب جوان ہو گیا، غصے کے بھی تقاضے ہیں، باپ سے بھی بھیڑا ہے، ماں سے بھی بھیڑا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ کیسی اس کی ولایت ہے، کیسی دوستی ہے؟ والدین کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، فلا تقل لہما اف، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اف بھی نہ کرو، ناگواری کا اظہار نہ کرو، اور ان کو جھڑکو مت، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم ہے، وبالوالدین احسانا، اور صلہ رحمی سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، ضعفاء کی کمزوروں کی وجہ سے۔ اپنے کمزوروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اولاد کو یا بوڑھے والدین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ والدین تو گھر میں رہتے ہیں، کوئی ایک دفعہ ان کو دیکھے محبت سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حدیث پاک میں مضمون ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ والدین تو گھر میں رہتے، کوئی 100 بار دیکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی پاک ہے۔ اب آج کل بے ادبی کی بیماری، غصے کی بیماری، تکبر کی بیماری عام ہو گئی ہے۔ نیٹ کی بدماشیوں کی وجہ سے آزاد خیالی میں مبتلا ہیں، خیال آزاد، دل آزاد، دماغ آزاد، زبان آزاد۔ والدین کے ساتھ قانون بازی اور ان سے ناگواری کا اظہار، اور اس طرح ایسے کیسے گاڑی چلے گی؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کو چاہیے وہ چاہے جوان ہو جائے، کتنا ہی کوئی صاحب کمال ہو جائے، کچھ اللہ عطا کر دے، ولایت عطا کر دے، علم عطا کر دے، مال عطا کر دے، جو نعمت عطا کر دے، کیسے ہی ہٹا کٹا جوان ہو جائے، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کو بچہ ہی سمجھے، یہ بڑا ادب ہے۔ ورنہ کیا ہوتا، آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ 60 کے ہو گئے، 60 آ گئے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو جب اس طرح کی باتیں شروع کرتا ہے آدمی والدین کے سامنے، تو ان کا دل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اس گھر میں ہماری جگہ نہیں، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمیز سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدتمیزی سے بچائیں۔ تو کہ چاہے سفید داڑھی ہو گئی بچے کی، تو باپ کے سامنے، ماں کے سامنے اپنے کو بچہ ہی سمجھے کہ میں بچہ ہوں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسے ہی کچھ کہہ دیا انہوں نے، تو اس کو بھی اپنے حق میں دعا سمجھے، غلط کہہ دیا، نا حق کہہ دیا، چونکہ حدیث شریف میں وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں تب بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن والدین کو چاہیے ظلم نہ کریں، چونکہ ورنہ وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اولاد کو چاہیے ظلم کیا جائے تو وہ صبر کرے۔ ایک حدیث شریف میں مضمون ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور ایک حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی کے لیے ایک زندہ ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا کھلا ہوا ہے کہ وہ خدمت کرے، جنت پالے۔ دیکھیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک لڑکے نے اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈالی، کھینچ کے لے گیا، ایک جگہ تک لے گیا، اس کے باپ نے کہا بیٹا اس سے آگے مت لے کے جانا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ابا ابھی تک ظالم نہیں ہوا؟ تو ابا نے کہا نہیں ابھی تک نہیں ہوا، تیرے دادا کو میں یہیں تک گلے میں رسی ڈال کے لایا تھا، ابھی تک نہیں ہوا، اس سے آگے جائے گا تو بھی ظالم ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی نصیب فرمائے، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔